الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، لیکچر نمبر 61 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اعددت للساعۃ، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ جیسے طالب علم کہتا ہے پیپر کب ہوں گے، تیاری کر لی ہے جی، خوب تیاری کر لی۔ کئی طلباء اتنی تیاری کر لیتے ہیں کہ پوری پوری کتابیں انہیں حفظ ہو جاتی ہیں۔ اب قیامت اصل میں ایک امتحان ہے، یہ دنیا کا سارا وہاں جمع ہو رہا ہے اعمال، وہاں پر رزلٹ ہونا ہے، صدا جدا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب بڑا خوبصورت سمجھایا کہ وما اعددت للساعہ، تو نے اس قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی؟ نوافل، صدقہ، خیرات۔ اس نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ تیاری یہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، یہ تیاری۔ اب جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، سوال کا جواب دیا، پھر آپ نے سوال کیا، جواب بھی بڑا ہی خوبصورت، کہا اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو وہ ان کے نقش قدم پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اکیلا مانا جائے، دنیا میں کسی بھی شے کو اللہ کی صفات کا مالک نہ سمجھا جائے، حصہ دار اور شراکت نہ سمجھی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ کی عزت کی جائے، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، آپ کے مقام کو پہچانا جائے اور آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی سنتوں کا لباس پہنا جائے، سر سے لے کر پیر تک آپ کی سنتیں عیاں، پھر تو ہے محبت۔ اب کفار دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گستاخی کرتے ہیں، سارے مسلمان چیخ اٹھتے ہیں اور کہیں اپنی شکل ہی بال ہی پیغمبر کے بالوں جیسے بنا لو، اس کے لیے نہ مولوی کا بیٹا تیار ہے نہ مقتدی کا بیٹا تیار، الا من رحم ربی۔ پونیاں بندھی ہوئی ہیں اس امت کی نوجوانوں کے سروں پر، ہیئر بینڈ لگے ہوئے ہیں عورتوں والے، لعنت کے کام یہ کر رہے ہیں، سروں کے اوپر بال ہیں، سائیڈوں سے ساری کٹنگ کروائی ہوئی ہے، کافروں کا لباس ہے، کافروں کی طرح شکل و صورت بنائی ہوئی ہے، دعویٰ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ اس صحابی کا جو دعویٰ تھا، تیاری تو کوئی ایسی خاص نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں۔ کوئی صحابی داڑھی مڑا نہیں تھا، کوئی نبی بغیر داڑھی کے نہیں آیا، حتیٰ کہ انبیاء کے زمانے میں کفار کی بھی، مشرکین کی بھی داڑھیاں ہوتی تھیں، کوئی نبی دنیا میں بغیر داڑھی کے نہیں آیا۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ظاہری، دل کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، ظاہری معاملات تو کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق آپ کی محبت کا تقاضا یہ گلے میں چین کیوں پہنی ہوئی ہے؟ جی میری منگیتر نے دی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی کیوں پہنی ہوئی ہے؟ میری ساس محترمہ نے پہنائی ہے، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ ایک نوجوان اپنے اس آنے والی بیوی سے محبت کا اظہار کہ اس کی دی ہوئی چیز کو
ضائع نہیں کر رہا اور نبی کی اور شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، یہ کیسا مسلمان ہے جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کا دعوے دار ہے لیکن سر سے لے کر پیر تک اللہ اور اس کے رسول کا باغی۔ صحابی نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اور ان کی محبت کے تو کیا کہنے دے، جانیں نشاور کر دیں، جانیں نشاور کر دیں۔ ایک صحابی جب جنگ احد میں زخمی ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سر رکھ کر جان اللہ کے سپرد کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کے جواب میں فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تمہیں محبت ہوگی۔ خالی دعویٰ نہیں محبت کا، عملی زندگی۔ محبت انسان کو، یہ فکرہ نوٹ کر لیں، محبت انسان کو اطاعت سکھاتی ہے، محبت انسان کو اپنے محبوب کے پیچھے چلاتی ہے۔ فرمایا کل قیامت کے دن تم اپنے جس کے ساتھ تمہارا دعویٰ ہے تو تم اس کے ساتھ ہو، یعنی جنت میں جہاں میرا گھر ہوگا، صحابہ اکرام کا ہوگا، تمہارا بھی محل وہاں پر بنے۔ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں 6171۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا مگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی، یعنی ملاقات سے مراد ان جیسے اعمال نہیں، ان کے ساتھ نہیں ملا، یعنی نیکیوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبہ، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا۔ اب سوال دیکھیے اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے؟ اور اگر یہی سوال یہاں پر ہو کہ پورے محلے میں، سیکٹر میں، علاقے میں جوانوں کو جمع کر لیں اور پھر کفار کی شکل و صورت والوں کو الگ کر لیں، الگ کر لیں، ان کے لباس، وضع، قطع، کاروبار، تجارت، ہر چیز والوں کو الگ کر لیں۔ الگ کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ وہ کس قوم سے محبت کرتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال علیہ السلام، وہ کس قوم سے محبت کرتے ہیں۔ تو سوال اللہ کے پیغمبر آپ کے اس شخص کے بارے میں کیا ارشادات ہیں جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتے ہیں۔ تو سارے مسلمان تو پھر یہودیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، عیسائیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہندوؤں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ، داڑھی چہرے پر نہیں ہے اور 6 4 کی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، پکا مجوسیوں جیسی شکلیں، یہودیوں جیسی شکلیں، عیسائیوں جیسے کاروبار ہیں، سود کے اندر یہودیوں کی طرح ڈوبے ہوئے ہیں، وہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ محبت کا پتہ کیسے لگے گا؟ نام ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، پتہ کیسے لگے گا؟ اس کی زندگی سے، اس کے صبح شام کے طرز عمل سے، اس کے صبح شام کے طرز عمل سے، صبح کا اٹھنا کیسا ہے، شام کا سونا کیسا ہے، غمی کیسی ہے، خوشی کیسی ہے، کاروبار کیسا ہے۔ اگر ساری زندگی پر یہودیت اور عیسائیت چھائی ہوئی ہے، مجوسیت اور بدھ مت چھائی ہوئی ہے، تو پھر انہی کے ساتھ کل کھڑا ہوگا۔ اب اس شخص کا سوال جو صحابی ہے جو کسی قوم سے محبت کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ مگر اس کے ساتھ نہیں ملا، یعنی ان جیسی نیکیاں نہیں، ملاقات نہیں نیکیوں کے اندر کہ میری نیکیاں اور ان کی نیکیاں ایک جیسی، نہ، بہت پیچھے، لیکن محبت ہے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، حسن سے، حسین سے، اہل بیت سے، عائشہ سے، حفصہ سے، سب سے محبت ہے، لیکن نیکیاں کچھ کم ہیں، ایمان کمزور ہے۔ وہ صحابی ہے، یہ تو بعد کا آدمی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرماتے ہیں المرء مع من احبہ،
یعنی وہ آدمی جنت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا، اس کے ساتھ ہوگا، سبحان اللہ، وہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ معنی یہ کہ جس سے محبت کا اس نے دعویٰ کیا ہے اس جیسے اعمال کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے محبت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو میں ان کی سیرت پڑھوں۔ مجھے محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں ان کی سیرت پڑھوں۔ مجھے محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، میں اللہ کی توحید کو سیکھوں کہ کہیں مجھ سے شرک جیسا کبیرہ گناہ نہ ہو جائے۔ پھر میں ان صحابہ کی سیرت پڑھ کر اس سیرت جیسی اپنی سیرت اور صورت بنانے کی کوشش کروں۔ کما حق ہو تو حق ادا نہیں کر سکتا نا۔ ابو بکر کا ایمان تو کہاں کا ایمان ہے، چوٹی کا ایمان، سبحان اللہ۔ کما حق ہو تو وہ کام نہیں کر سکتا، کمزور آدمی ہے بعد میں، لیکن ان جیسے کوشش تو کرے گا نا، کوشش تو کرے گا نا کہ میں صدقہ بھی کروں، خیرات بھی کروں، جہاد بھی کروں، توحید بھی بیان کروں، مشرکین کے کٹہرے میں اللہ کی توحید بیان کروں، تو کل قیامت کے دن ابو بکر کے پڑوس میں محل ملے گا۔ اب دعویٰ محبت کا اور عید میلاد النبی، دعویٰ محبت کا ہے، سب محبت میں کرتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہی ہے، اب یہ شیعوں کا مہینہ آ رہا ہے محرم، پھر ان بریلویوں کا مہینہ آ جائے گا۔ اب اس میں سب یہ محبت سے کرتے ہیں، گنبد خضرا بنائیں گے، بیت اللہ بنائیں گے، دنیا وہاں پر آئے گی، پہاڑیاں بنائیں گے، غار ہرا بنائیں گے کراچی کے اندر بالخصوص، اور اب تو پنجاب میں ہی بیماری پھیل گئی، اور پھر عید میلاد کے بعد وہی سر اٹھا کر گٹر میں بڑے بڑے نالوں میں بہا دیتے ہیں۔ اس دن چما چاٹی ہو رہی ہوتی ہے، طواف کر رہے ہوتے ہیں کئی مشرکین، اور عید کی نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ اور یہ دنیا داروں نے اور فلم سٹاروں نے، انہوں نے، اداکاروں نے عید میلاد کی خوشی میں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں 4 شو مفت دکھائے جائیں گے۔ کیا؟ کنجریاں ڈانس کریں، نام اسلام کا، اور آپ چوکوں میں دیکھ لیجئے نوجوان 10 جمع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے ڈیک لگا لیتے ہیں اور وہاں ڈانس کر رہے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کی آمد پر خوشی ہو رہی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ محبت نہیں، یہ جھوٹا دعویٰ، یہ اسلام سے مذاق۔ عورتیں اور مرد اکٹھے جمع ہو رہے ہیں، بند سنور کر نوجوان لڑکیاں باہر نکل رہی ہیں، دیوسیت جیسا کام ہو رہا ہے۔ ایسے لوگوں کا یہ دعویٰ بالکل باطل ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کہنا مانتا ہے۔ بیٹے کو باپ سے محبت ہے، تیار ہی رہے گا کب ابا جی حکم دیں اور میں کام کروں۔ بیٹی کو ماں سے محبت ہے تو انتظار میں رہے گی ماں کب کہتی ہے میں اس کا کام کروں اور اس ماں کو خوش کروں۔ اولاد کو والدین کے ساتھ محبت ہے، والدین کا کہنا مانیں گے۔ امتی کو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کا کہنا مانیں گے۔ ایک نماز نہیں پڑھتے عید میلاد والے دن، جلسے اور جلوس کر رہے ہیں، کیا مولوی اور کیا عوام، الا من رحم ربی۔ فرض نمازیں غائب ہوتی، شام کو گلے بیٹھے ہوئے نعرے مار مار کہیں جی عید میلاد کی خوشی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اسلام کے ساتھ، نبی کے ساتھ، دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ایک بڑا سنگین مذاق، سنگین مذاق۔ نماز نہیں اور پورے جلسے کی نظامت سنبھالی ہوئی ہے، بھاگ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، نام بڑا اشتہار میں لکھا ہوا ہے، اور فرض نماز کے وقت نماز کا تارک۔ یہ محبت نہیں، یہ دین نہیں۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے یہ اللہ سے محبت ہے، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی ہو رہی، اللہ سے محبت جو ہوئی
اللہ سے پیار جو ہے، اللہ کے گھر کو چمکا رہا ہے، صاف کر رہا ہے۔ امام حرم کتنی مرتبہ دیکھو صفائی کرنے والوں کے ساتھ ویبر پکڑ کر اللہ کے گھر کی صفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے بڑا بھی کوئی انسان ہے اس دور میں جو بیت اللہ کا امام ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی ڈگری ہے؟ ساری مسجدوں کی سردار مسجد بیت اللہ، اور اس کا امام وہ مسجد کی صفائی کر رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ سے محبت ہے۔ ان طاہرا للطائفین، کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھو۔ صحیح بخاری 6168۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، وان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، او کما قال علیہ السلام۔ تین خصلتیں ایسی ہیں جس آدمی میں پائی جائیں وہ ایمان کی لذت اور مٹھاس کو چکھ لیتا ہے، وہ مومن ہے۔ تین خصلتیں جس میں پائی جائیں، نمبر ایک، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ پیارے۔ نمبر ایک، جب اللہ پیارا ہوگا اور اس کے رسول پیارا ہوگا تو مشرک ہوگا وہ شخص؟ اللہ کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کے در پر جا کر سوال کرے گا؟ تین خصلتیں جس میں پائی جائیں، ایمان کی مٹھاس چکھ رہا ہے، آہا لذتیں پا رہا ہے۔ نمبر ایک، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ اگر سب سے پیارا ہے تو یہ بندہ اپنے پیارے کے در کو چھوڑ کر اس کی مرے ہوئے مخلوق کے در پر جا کر سوال کرے گا؟ میرا تو پیار اللہ تعالیٰ سے ہے، مجھے کسی کے در پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے سب سے زیادہ محبوب ہوں گے وہ ویسی داڑھی رکھے گا، ویسا لباس پہنے گا، ویسی چال چلے گا، ویسی زبان استعمال کرے گا، ویسا اخلاق بنانے کی کوشش کرے گا، ویسا گھر کے اندر ماحول بنانے کی کوشش کرے گا۔ کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اب جس سے پیار ہوتا ہے اس کے آثار اپنے گھر کے اندر نظر آتے ہیں۔ پھر وہ ایمان کی مٹھاس چکھ لے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْعَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بندے سے محبت ہے اللہ کے لیے، کوئی ذاتی مفاد نہیں، سوچتا نہیں مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا، نہیں، یہ موحد آدمی، مجھے اس سے پیار۔ ہمارے استاد اور مربی شیخ العرب والعجم سید بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ ایک دفعہ سندھ میں سفر پر جا رہے تھے، 24 گھنٹے کے بعد بس چلتی تھی، ایک بس جا رہی تو اگلے دن ہی آئے گی وہ ادھر، تو انہوں نے ٹکٹ خریدا، بس میں بیٹھ کے سفر کر کے کہیں جا رہے تھے دعوت تبلیغ۔ ایک جگہ پر گاڑی رکی تو تھڑے پر ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، شیشے میں دیکھا کہ وہ رفع الیدین کر رہا ہے۔ گاڑی والے کو کہا گاڑی روکو مجھے یہیں اتار دو۔ کہا آپ نے تو وہاں سے فلاں علاقے کا ٹکٹ لیا ہوا۔ کہا بس مجھے یہیں اتارو، میں نے نہیں آگے جانا۔ اتر گئے، جا کے اس کے پاس بیٹھے، نماز ختم کی، اس سے ملاقات کی، اپنا تعارف کروایا، کہا میں نے دیکھا اس علاقے کے اندر ایک شخص رفع الیدین کر رہا ہے تو میں اس سے ملاقات کروں۔ اب پتہ ہے سارا دن یہیں رہنا ہے، رات بھی یہیں گزرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ محبت اللہ کے لیے تھی کہ اب اس کے ساتھ مل کر اس کے علاقے میں کوئی دعوت کا کام کرے۔ مجھے یاد ہے جب سائیں کی وفات ہوئی تو 600 مساجد سندھ میں وہ بنا چکے تھے۔ یہ ہے کسی سے محبت اللہ کے لیے۔ میں بھی جب دیکھتا ہوں، سچی بات ہے،
کہ ہاتھ سینے پر باندھ کر ہاتھ اٹھا رہا ہے، رفع الیدین کر رہا ہے، تو دل سے دعائیں نکلتی اور پیار کرتا ہوں اور محبت آتی ہے اس سے مجھے اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے، اور دنیا میں جس جگہ بھی کوئی مواحد موجود ہیں مجھے ان سب سے محبت ہے اللہ کے لیے۔ کسی سے رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یاد ہے ایسی محبت کا ایک واقعہ، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ میں ایک مرتبہ حرم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اپنے چھوٹے بھائی برادر اصغر سید تصیف الرحمن راشدی حافظ اللہ تعالی، اللہ ان کے انگ انگ کی حفاظت فرمائے، شریروں کے شر سے اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے تھے، صبح کے سورج نکل آیا تو دیکھا ایک شخص بالکل قریب ہی بیٹھا، نوجوان جو ہی میں ادھر متوجہ ہوا تو مجھے آگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، شیخ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ جی آپ جانتے ہیں؟ جی آپ کا نام سید طیب الرحمن زیدی ہے؟ جی شیخ ہم آپ کے بڑے مداح۔ سبحان اللہ۔ میں کہا آپ اپنا تعارف کروائیں کہ میں بنارس سے فارغ التحصیل، ائمہ حرم بنارس جب تشریف لے گئے تو وہاں مقابلہ ہوا، اس میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی، تو مجھے حرم کے اندر اب مترجم رکھ لیا گیا، یعنی ائمہ حرم کا میں مترجم ہوں۔ کتنی بڑی پوسٹ، اللہ اکبر، جو سمجھتے ہیں۔ نوجوان بالکل، میں نے کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت سے نوازا ہے، اللہ آپ کو استقامت دے اور آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے۔ آپ مجھ جیسے ایک طالب علم سے محبت کرتے ہیں، کہنے لگے شیخنا ہم آپ کی توحید کی کیسٹیں بلا مبالغہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی یہ توحید کی برکت۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں اس لیے بیٹھا ہوں، اور میں فجر سے ہی بیٹھا ہوں، جب سے آپ کو دیکھا ہے میں یہیں پر بیٹھا ہوں کہ آپ فارغ ہو جائیں گے تو میں آپ سے ملاقات کروں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ۔ یہ ہے محبت اللہ کے۔ اب اس نے مجھ سے کچھ نہیں لینا تھا نا، وہ ایک ہندوستان ملک کا ایک ائمہ حرم کا مترجم ہے، اللہ نے بہت کچھ عزت سے نوازا ہے، مستند عالم دین ہے، میں ایک شریعت کا ادنا سا طالب علم، لیکن توحید اور دین کی اسے محبت۔ کہنے لگے میرے ساتھ چلیے ناشتہ کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں ناشتے کا تو وقت ہم نے دونوں بھائیوں نے، راشدی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی، ہم دونوں بھائیوں نے دیا ہے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دیکھا تو فارغ میں نے کر دیا ان کو، ٹھیک ہے ہمیں ذرا کچھ پڑھنا ہے۔ کوئی گھنٹے کے بعد دیکھا تو پھر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا خیریت ہے آپ؟ کہنے لگا میں نے آپ کی جوتی اٹھا کر حرم سے باہر رکھنی، بس یہ اعزاز مجھے عزت یہ کرنے دیں تاکہ میں انڈیا میں اپنے دوستوں کو بتا سکوں میں نے شیخ کی جوتیاں اٹھا کر حرم کے باہر رکھی تھیں۔ اتنی زیادہ دے دیں، ناشتہ تو نہیں آپ کر رہے ہیں۔ سچی بات ہے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اللہ تو ہی عزتیں دینے والا ہے، ہمیشہ عزت عطا فرما، ذلت اور رسوائی دنیا اور آخرت سے محفوظ فرما۔ یہ اللہ کے لیے محبت۔ اب یہ محبت کسی مشرک کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جو قبر پرست ہے، غیر اللہ کا پجاری ہے، وہ مر بھی جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس سے نفرت ہے، اس کے عقیدے گندے اعمال سے۔ ہاں اسے بھوک لگی کھانا کھلائیں گے، اس کی ذات سے کوئی تکلیف ہے دور کریں گے، لیکن جب اس گندے عقیدے والا شخص، اس کی عزت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شیخ زبیر لدئی محدث العصر، بر صغیر کا بہت بڑا محدث رحمہ اللہ تعالی، شیخ ارشاد الاثری حافظہ اللہ تعالی، استاد العلماء، انہوں نے زبیر لدئی رحمہ اللہ کو کہا کہ آپ کی دوسرے علماء کے بارے میں ذرا سختی ہے، نرمی ہونی چاہیے، عالم کی یہ شان۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا شیخنا بدعتی کی عزت نہیں میں کر سکتا، مشرک کی میں عزت نہیں کر سکتا۔ یہاں بڑے بڑے علامہ اور مناظر اسلام مشرک کے جنازے کے لیے تیار ہو جاتے اور قوم کو برباد کر رہے۔ اللہ انہیں ہدایت۔
تو محبت اللہ کے لیے، پھر اس نے جوتی اٹھائی میری حرم کے باہر رکھی اور پھر اجازت لی، پھر ہم آگے سفر پر روانہ۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبت کسی کے ساتھ، یہ ہے اللہ کے لیے محبت کسی کے ساتھ۔ تیسرا، نمبر 3، کہ اسے کفر میں لوٹ جانا اتنا برا لگے، وَإِن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جیسے وہ آگ میں ڈالے جانے کو برا خیال کرتا ہے۔ نمازی ہو تو بے نمازی بن جائے، مسلم ہے تو مشرک بن جائے، متبع سنت ہے تو بدعتی بن جائے، اسے اتنا برا لگے جیسے آگ میں جانا۔ انسان کو آگ میں کوئی جاتا ہے، آگ کو دیکھ کر ہی دور بھاگ جاتا ہے کہ یہ کسی کو چھوڑتی نہیں ہے۔ اس کے دل میں ایمان کی یہ کیفیت کہ میں کفر میں لوٹ جانے کو، میں اسلام کو چھوڑ دوں، اتنا اس کے لیے ایسا لگے، ایسا شخص ایمان کی مٹھاس پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس چکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کی 6941۔